بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید اسپیکس ٹی وی سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عابد علی۔ آج میں 3 موضوعات پہ بات کروں گا، جن میں ایک ہے جنرل باجوہ کی ممکن ایکسٹینشن، اور دوسری ہے جنرل باجوہ کے متوقع دورہ کینیڈا پر رکن پارلیمنٹ ٹام کومیک کا اعتراض، اور تیسرا ہے پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کی صورتحال۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن سے۔ کئی معروف صحافی اور ولاگرز اس پہ بات کر چکے ہیں، اور ان میں سے کئی کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت اور جنرل باجوہ میں یہ ڈیل ہو چکی ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے گی، تاکہ اسٹیبلشمنٹ میں جو جنرل فیض اور ان کے ہم خیال جو ساتھی ہیں ان کا حربوں کا توڑ کیا جا سکے۔ تو اس بات میں بھی ایک حد تک وزن ہے، چونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے اس ادارے میں، اور بڑے کئی سابقہ فوجی بھی بڑے کھل کے جو ہے موجودہ قیادت کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جنرل باجوہ بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو وہ نہیں لیں گے، اور وہ انکار کر چکے ہیں۔ تو ویسے بھی اس کے کوئی اتنے ایسے شواہد موجود نہیں ہیں، سب جو ہے یہ خبریں قیاس آرائی کی بنیاد پہ چل رہی ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس موضوع پہ ہم بہت زیادہ نہ ہمارے پاس حقائق ہے، نہ کوئی مستند اطلاعات ہیں، مگر یہ ایک افواہ کہہ لیں یا قیاس کہہ لیں یہ ہے، اور مارکیٹ میں اس وقت کافی ان ہے، اور اس پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو ایک محض افواہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جنرل باجوہ کا متوقع دورہ کینیڈا جو اگلے چند روز میں ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ایک رکن پارلیمنٹ جن کا نام ٹام کومیک یا ٹام کومیچ اس طرح کا ہے، چونکہ پولینڈ کے بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ان کا نام اسی قسم کا تھوڑا مشکل سا ہے، ہو سکتا ہے میں صحیح نہ لے سکوں۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جی کینیڈین گورنمنٹ نے جو قمر باجوہ صاحب کے دورے کے لیے $50,000 رکھے ہیں وہ کیوں رکھے ہیں، اور انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جنرل باجوہ 2 دفعہ جمہوری حکومتیں گرانے ملوث رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ استقبال جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو لے کے پاکستان میں جو ہے کافی لوگوں نے اس چیز کو بڑا وائرل کیا، اور اس کو بنیاد بنا کے جنرل باجوہ سے کہا کہ جنرل باجوہ استعفیٰ دو، اس کو ٹرینڈ آپ کہہ لیں چلایا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں جو پچھلی حکومت جو ہے ان کے لوگ زیادہ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو حکومت پاکستان یا فوج پاکستان کا نمائندہ جو ہے وہی اگر اس پہ رائے زنی کرے یا اپنا رد عمل دے تو بہتر ہے، لیکن ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو مسٹر ٹام کومیک ہیں ان کے تھوڑے بیک گراؤنڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو مسٹر ٹام کومیک جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ وزیر اعظم جو کینیڈا کے جسٹن ٹروڈیو اس کے وہ لبرل پارٹی کے ہیں، اور یہ ان کے مخالف پارٹی کے ہیں، اور یہ کافی مشہور ہیں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ اس حوالے سے یہ جو علیحدگی پسند جو سندھ والے ہیں ان کے ریلیوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، بلوچ علیحدگی پسندوں کی ریلیوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے فلسطین یا کشمیر پہ کوئی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی، یہ کم از کم وہ میں اس کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے یہ ہیں، اور ان کی جو ایک انٹینشن ہے وہ واضح طور پہ ایک ہمیشہ ایک پاکستان مخالف جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ان کی سرگرمیاں بھی عموماً پاکستان مخالف جو ہے اس کو اس سے حوصلہ افزائی میں شریک رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حکومت پاکستان کو چاہیے یا فوج پاکستان کا جو ISPR کا نمائندہ ہے وہ اس پہ جو ہے وہ رد عمل دے، کیونکہ بہرحال جو باجوہ صاحب سے جنرل باجوہ سے لاکھ اختلاف کے باوجود وہ آرمی چیف ہیں، اور پاکستان کی بہرحال ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، اور پاکستان کے وہ نمائندگی کرتے ہیں اس عہدے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ضرور اس کا کوئی جواب دینا چاہیے، یا پھر ISPR کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور تیسرا بڑا اہم مسئلہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ 8 سال کے بعد PTI کی فورن فنڈنگ کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 2014 میں اکبر ایس بابر نے ایک کیس جو ہے وہ، جو کہ خود PTI کے بانی رکن ہیں، انہوں نے خود جو ہے PTI کے خلاف کیا تھا، اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ باہر سے جو ہے غیر ملکی شہریوں نے اور غیر ملکی کمپنیوں نے PTI کو جو ہے پیسے بھیجے ہیں، اور انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ غیر متعلقہ اکاؤنٹس میں اور لوگوں کے ذاتی اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے، اور ان میں خرد برد کی گئی۔ تو یہ کیس جو ہے 8 سال تقریباً چلا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
اس کی جو ہے نا ایک تو تقریباً 200 سماعتیں ہوئی، اس کی 200 دفعہ اس کی سماعت ہوئی، جس میں پی ٹی آئی نے 30 دفعہ التوا مانگا اور 6 بار جو ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کو چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں بھی کیا، ہائی کورٹ میں بھی کیا اور خود ای سی پی میں بھی کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، لیکن ہر بار وہ یہ اعتراض مسترد کر دیا گیا اور قرار پایا کہ الیکشن کمیشن مجاز ادارہ ہے اس کو سماعت کرنے کے لیے اور اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے، اور 9 بار جو ہے پی ٹی آئی نے اپنے وکیل تبدیل کیے۔ تو اب جو یہ فیصلہ اب دیکھیں کیا آتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، تو لیکن اس کے بارے میں اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست بدل جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ دینی تھی اور اسٹیٹ بینک سے تمام ریکارڈ آنے کے باوجود یہ رپورٹ جنوری 2022 میں دی گئی، اور اس کے بعد اب اس کا بالآخر پھر اس پہ بحث مباحثے کے بعد اب سماعت مکمل کر لی گئی ہے، اور یہ رپورٹ تقریباً ساری جو ہے اس میں نہ تو اکبر ایس بابر کے کوئی وہ ہیں کاغذات اور نہ ہی پی ٹی آئی کی جمع شدہ، یہ تقریباً ساری ہی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پہ مشتمل ہے، اور جو اکبر ایس بابر نے جو الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے جن اکاؤنٹس کا کہا یا وہ بہت سی چیزوں کی تفصیلات ابھی تک الیکشن کمیشن کو فراہم نہیں کی گئیں، اور 11 اکاؤنٹس ایسے ہیں جس کو پی ٹی آئی نے ڈس اون کر دیا، جو کہ یعنی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں اور ہمیں تو اس کا پتہ نہیں کون اس کو چلا رہا تھا، حالانکہ اس میں واضح طور پہ وہ پارٹی ہی کی جو فائنانس کمیٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو چلا رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو اتھارٹی نہیں دی تھی۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ وہ اس کو مطلب کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ڈس اون کر دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کب آتا ہے، لیکن اب اس میں ہو کیا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ جتنی کی ثابت ہو چکی ہے وہ تو ضبط ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں عمران خان صاحب سے جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بلا کے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر سال پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے اقرار نامہ جمع کرواتے تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ بالکل درست ہیں اور اس میں کوئی ممنوعہ شخص یا ذرائع سے فنڈنگ نہیں ہوئی، تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن اپنے طور پہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کارروائی ان کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ جب یہ چیز اگر وہ ثابت فیصلے میں وہ اگر کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ثابت ہے تو 167 کے تحت جو ہے مقدمہ بھی درج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مقدمہ درج اگر نہ بھی ہو تو فارن فنڈنگ ضبط ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیج سکتا ہے کہ جس میں وہ یعنی کہہ سکتا ہے کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا آرٹیکل 17 کے تحت کارروائی کی جائے۔ اور الیکشن کمیشن جو ایک چیز اور کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ پارٹی کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ سب لوگوں کو انتظار ہے، اور یہ بڑا پاکستانی سیاست میں یہ فیصلہ یقیناً بہت اہم ہوگا، اور اس فیصلے پہ پاکستان کی سیاست کا میں سمجھتا ہوں کافی دار و مدار ہے اور کافی رخ بدل سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں پتہ لگے گا فیصلہ آنے کے بعد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔